السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فکن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں نصیب ہوئی ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور رمضان کا مہینہ انہیں نصیب نہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، تو ہم روزے کی عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہر امت پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے آداب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بہت ساری تاکیدیں کی ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ روزے کی حالت میں ہم اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ ہم کسی کے بارے میں غیبت اور چغل خوری نہ کریں، اور نہ ہماری زبان سے کوئی گالی گلوچ یا کوئی فحش بات نکلے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں شدید ممانعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات اور کوئی شور و ہنگامہ نہ کرے۔ جب ہمارا روزہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو ہم تمام قسم کی برائی اور لغو باتوں سے بچ کر زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کے ذریعہ رب کی رضا کو تلاش کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کسی روزے دار کو افطار کرا دینا، اس کی بھی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کسی کو روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے تمام گناہ کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب دے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب کے پاس اتنا کہاں روزہ دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دوسری اہم عبادت تلاوت کلام اللہ ہے، کیونکہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور اس کتاب میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہذا ہم قرآن کی عظمت اور اس مہینے کی برکت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور غور و فکر کریں، تاکہ ہم اس کتاب سے نصیحت حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور یہ عزم کریں کہ قرآن کے احکام کے مطابق مجھے اپنی زندگی بدلنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خدا کی راہ میں ہم جو بھی خرچ کریں محض اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کریں، ریاکاری اور دکھاوے کی غرض سے اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، اور نہ کسی احسان اور شکریہ کی امید رکھیں۔ یاد رکھیں کہ مومن اپنے اعمال کا بدلہ صرف اور صرف اپنے رب سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور مومنین ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو پوشیدہ طور پر دینے کی ترغیب دلائی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، کہ اگر صدقہ و خیرات علانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر خفیہ طور پر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اس میں تمہارے گناہ کم کر دیے جائیں گے۔ ہم جب بھی اللہ کی راہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر خرچ کریں تو پوشیدہ طور پر ضرورت مندوں تک پہنچائیں، کیونکہ جو لوگ اپنے صدقات کو لوگوں تک چھپا کر پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے روز عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو خوشخبری دی، جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنے صدقات کو لوگوں تک چھپا کر پہنچایا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو صدقہ کرے اور اس حد تک چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے راہ میں جب اپنے مال کو خرچ کریں تو چھپا کر خرچ کریں، نہ کہ علانیہ طور پر۔ ہاں، اگر ہم زکوٰۃ جیسے اہم فریضہ کو ادا کریں تو واضح طور پر ادا کریں تاکہ اس فریضے کی طرف دوسرے لوگوں کی رغبت ہو اور وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے اہم کام توبہ استغفار کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ گرچہ ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہو لیکن ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خالص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اپنی رحمت خاص سے مغفرت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ یقیناً سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ کی بخشش نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو استغفار کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہاری ساری گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت تاکید کی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اپنی گناہوں کو اس کے سامنے پیش کریں اور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی کی بھیک مانگیں، انشاءاللہ وہ ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے لوگوں کو بھی بشارت سنائی ہے جو اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسو سے بہنے لگیں۔ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھیں اور اس مہینے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ اس مہینے کا حق ادا ہو سکے اور جو مقصد ہے لعلکم تتقون اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و عافیت والا مہینہ بنا دے، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔